اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں سننے اور دیکھنے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسے چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 500، 200، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں نفرتی چنٹو ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور دلال میڈیا کے ذریعے سے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے۔ آئیے، اس وقت بڑی عجیب خبر آئی ہے۔ راجستھان کے اجمیر میں آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں سال سے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلم سب وہاں پر جاتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ مہارانا پرتاپ سینا نامی کوئی نفرتی ٹولہ ہے، انہوں نے اب اس درگاہ یعنی حضرت خواجہ غریب نواز پر بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ بھی شیو مندر ہے۔ مہارانا پرتاپ سینا نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو خط لکھ کر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے، احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے پیش نظر آج سیکورٹی میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ درگاہ کے ٹرسٹیوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے صاف طور سے انکار کیا اور کہا کہ جس اعتبار سے یہ مبینہ طور پر سوستیکا کا وہ نشان جس کے بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اور درگاہ کمیٹی نے کہا کہ ایسے نفرتی اور شر انگیز شیطانی حرکت کرنے والوں پر باقاعدہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کڑی کارروائی کریں۔ ان کا مقصد کیا ہے یہ تو سبھی جان رہے ہیں، لیکن ان پر کڑی کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ ملک نفرتوں کا شکار نہ ہو۔ ایسی ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ شیر میسور حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے کہ جب تک کہ شیر میسور زندہ رہے تب تک کہ انگریز بہادر یہ نہیں کہہ سکا کہ اس ملک پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں اسی وقت ان کی نعش کے قریب کھڑے رہ کر انگریز بہادر نے سلامی ٹھوکتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے، یعنی جب تک
حضرت شیر میسور زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں رہی کہ وہ ہندوستان کو اپنا کہہ سکے، مگر اس وقت یہاں پر جو نفرتی ٹولہ ہے ملک میں لگاتار ماحول کو خراب کر رہا ہے، اور ابھی خبریں آ رہی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو محل ہے اس کے تعلق سے بھی ہندو جن جاگرتی سمیتی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیپو سلطان محل بھی مندر کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ سروے کی درخواست کی گئی ہے اور جگہ اصل مالک کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سال مودی حکومت کے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ 8 سال میں کتنی تباہی ہوئی، کتنی نفرتیں پھیلی، کتنی بے روزگاری بڑھی، کتنی مہنگائی بڑھی، اور کس طریقے سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اب انہی 8 سالوں کو لے کر کانگریس پارٹی نے موجودہ حکومت کے یعنی مودی سرکار کے 8 سال مکمل ہونے پر ایک کتاب شائع کی ہے، کتاب نکالی ہے جس کا نام ہے 8 سال 8 فریب نامی کتابچہ کانگریس نے جاری کیا ہے، جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ مودی حکومت نے صرف اور صرف دھوکہ ہی دیا ہے۔ یعنی اس کتاب میں مودی حکومت کے 8 سال میں 8 بڑے جو دھوکے ملک اور جنتا کو دیے گئے ہیں، کانگریس نے اس کتاب میں کھل کر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت سری نگر سے کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ایک خاتون آرٹسٹ ہے جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاتون آرٹسٹ کو ملیٹنٹس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کشمیر کے چاڈورا علاقے میں ملیٹنٹوں نے دیر شام ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کا 10 سالہ بھتیجا بھی جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بڈگام کے چاڈورا علاقے میں امبرین نامی ایک آرٹسٹ پر ملیٹنٹوں نے گولیاں چلائی اور اس کے ساتھ اس کے کمسن بھتیجے کو بھی زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن اسپتال پہنچنے تک امبرین کی موت ہو چکی تھی۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں یوں سمجھیے کہ پٹھان کوٹ میں ہوں، اور یہاں سے میں باہر ہی ایک جگہ پر ہوں، اور یہیں سے میں آواز کی شکل میں خبریں بھیج رہا ہوں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ خبروں میں آپ کو پرندوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ آڈیو کی شکل میں خبریں بھیج رہا ہوں۔ آئیے، بڑی خبر اس وقت آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے جسم فروشی کو بھی ایک پیشہ بتایا، اور جسم فروشی کو پیشہ بتاتے ہوئے اس کی سیکیورٹی، اس کے تحفظ اور اس کے وقار کا پاس رکھا جائے، اس بات کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں جسم فروشی کو بھی ایک پیشہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ جسم فروشی کرنے والے بھی قانون کے تحت وقار اور مساوی، برابری اور تحفظ کے حقدار ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں حکام کو کئی ہدایات جاری کی ہے اور حکم دیا ہے کہ جو بھی بالغ افراد اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے کام میں پولیس کو نہ تو کسی بیجا مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مجرمانہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی جسم فروشی کو ایک پیشہ مانتے ہوئے اس کے بھی تحفظ اور وقار کا پاس رکھا جائے، ایسے سپریم کورٹ نے آدیش دیے ہیں۔ آئیے ناظرین، گیان واپی مسجد کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے حوض میں نکلا ہوا ایک خوبصورت فوارہ بھی شیولنگ بتا دیا گیا اور بنا دیا گیا اور ماحول کو خراب کیا گیا، اور سب جاننے لگے ہیں کہ یہ صرف ملک میں اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے نفرتی ٹولہ جو سطح کا دلال اور سطح کا غلام ہے وہ یہ سارا ماحول بگاڑ رہا ہے۔ خیر، گیان واپی مسجد کو لے کر ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بحث جو گیان واپی مسجد پر کورٹ میں چل رہی تھی وہ نامکمل ہے۔ اگلی سماعت 30 مئی کو ہوگی۔ مسلم فریق کی جانب سے جذبات بھڑکانے کا الزام لگایا گیا ہے، یعنی اس بات کو کھل کر مانا جا رہا ہے کہ ایسے غیر ضروری مدوں کو اٹھا کر ملک میں اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے، اور مسلم فریق نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ عدالت گیان واپی مسجد معاملے میں سماعت کر سکتی ہے یا نہیں، اس معاملے میں عبادت گاہ ایکٹ کے تعلق سے ضلع جج کی عدالت میں کیس کی برقراری کو لے کر عدالت میں سماعت ہونی ہے۔
आइए नाज़रीन, इस वक्त मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में भगवा टोले ने, भगवा ब्रिगेड ने फिर एक शरपसंदी की और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। भगवा ब्रिगेड ने जवाहरलाल नेहरू का मुजस्समा तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में शरपसंदी का ये वाक़या पेश आया है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतना में जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे के साथ तोड़फोड़ की गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में 1 दर्जन अफराद को लाठियों और पत्थरों से मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इनमें से एक हथौड़े के जरिए मुजस्समे को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। ये वाकया कल शाम जिला कलेक्ट्रेट से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर चौक पर ये पेश आया। वीडियो में मुजरिम भगवा झंडे उठाए हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। मुल्क के पहले वजीर आज़म PM जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आइए एक ऐसी ही अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद, तेलंगाना में भी लगातार भगवा आतंकी टोला माहौल को लगातार ख़राब कर रहा है और वहाँ से भी लगातार खबरें आ रही है। लेकिन अभी एक बड़ी अजीब खबर आई है कि वहाँ के रियासती बीजेपी के सदर यानी बीजेपी के अध्यक्ष, तेलंगाना रियासती बीजेपी के अध्यक्ष, जाहिर बात है कि इनको ऐसा लगता है कि अब्बा जी की हुकूमत है, मुल्क में जो चाहो माहौल ख़राब करो। और इनको अब ये भी लगने लगा है कि जितना हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे उतना हमें फौरन पब्लिसिटी मिल जाएगी और सस्ती शोहरत मिल जाएगी। तो अभी रियासती बीजेपी सदर की इश्तियाल अंगेजी और बदमाशी वाला, शैतानी वाला बयान आया है और उन्होंने कहा है कि शिवलिंग को तलाश करने के लिए तेलंगाना की हर मस्जिद की खुदाई की जाएगी। यानी ये भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा मुश्किल काम है और कैसे मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बस बोल दो, थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है। तो बड़ा घटिया बयान तेलंगाना के रियासती सदर बीजेपी के इन्होंने दिया है और राम राज्य आने पर उर्दू पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ऐसी भी वार्निंग दी है। यानी बरसों से ये उर्दू का खा रहे हैं और बरसों से, मैंने कहा ना कि गुज़िश्ता कल भी मैंने कुतुब मीनार और सारी इमारतें दिखाकर कहा कि बरसों से मुगलों की हुकूमत से करोड़ों हर महीना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीच और घटिया हरकतें कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की जा रही है। मरीन ड्राइव के घर में उनका बयान भी दर्ज किया गया है। ईडी ने शिवसेना लीडर अनिल परब के खिलाफ केस के सिलसिले में मुंबई, पुणे, रत्नागिरी जिला के दापोली शहर में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं और ईडी ने जुमेरात को महाराष्ट्र में रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के सिलसिले में 7 मकामात पर छापे मारे। एजेंसी ने परब और कई दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की ही एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भाजपा के एक लीडर है चंद्रकांत पाटिल। इन्होंने एनसीपी की सुप्रीमो मानी जाने वाली, जाहिर बात है कि सुप्रीमो ही हम कहेंगे, सुप्रिया सुले सुप्रीमो से कम नहीं है और माननीय शरद जी पवार की लाडली है और बड़ी काबिल लीडर है। तो अब बीजेपी के लीडर चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले को मशवरा देते हुए कहा है कि सियासत छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, घर जाएं और खाना पकाएं। खैर, बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल के इस बयान पर सख्त रिएक्शन एनसीपी ने जाहिर किया है। सदानंद सूले ने कहा कि मुझे अपनी बीवी पर फख्र है। तो खैर, बीजेपी लीडर इस वक्त उटपटांग बयान देकर सिर्फ माहौल को खराब कर रहे हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाना, असल मुद्दों से ध्यान हटाना ही बीजेपी का मकसद बन गया है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी।
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।